ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے شخصیت موجود ہیں، آخر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو تعلیمی دور ہے وہ کیسے کیا، ان کے زندگی میں جو نشیب و فراز آئے، جو انہوں نے تعلیمی ان کی سرگرمیاں رہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمہ وقت میدان عمل میں ہیں، اور اس وقت بہت ہی علمی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد ہیں شیخ اویس کرنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ جی شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اکرمکم اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے شخصیت موجود ہیں، آخر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو تعلیمی دور ہے وہ کیسے کیا، ان کے زندگی میں جو نشیب و فراز آئے، جو انہوں نے تعلیمی ان کی سرگرمیاں رہیں، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے محترم یہ بتائیے کہ آپ کا ابتدائی زندگی بچپن کیسے گزرا اور آپ کا علاقہ کون سا ہے، اس حوالے سے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے وقت نکالا اس تعارف کے لیے۔ تعارف اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور باہمی تعارف کی وجہ سے انس، محبت، لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہو، اس لیے یہ ایک اہم چیز ہے۔ میرا نام حافظ محمد اویس ہے۔ بچپن میرا ضلع شیخوپورہ کا ایک گاؤں ہے جیت چک، جو ہمارا آبائی گاؤں ہے۔ وہاں پہ ہم ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں پہ میری پیدائش ہوئی اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ ہی اچھے اساتذہ سے نوازا، خواہ وہ اسکول کا دور ہو یا مسجد کے اندر قرآن مجید کا ناظرہ یا اس کے بعد آگے حفظ القرآن، ہمیشہ اچھے اساتذہ سے اللہ نے نوازا۔ اس کے بعد میں ضلع شیخوپورہ کے ایک معروف ادارے جامعہ محمدیہ کے اندر حفظ القرآن کی تعلیم کے لیے گیا۔ وہاں پہ میں نے حفظ القرآن مکمل کیا اور اس کے بعد درس نظامی کے لیے ستیانہ بنگلہ، مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ میں مجھے میرے حفظ کے جو استاد تھے انہوں نے ہی رہنمائی کی۔ وہاں پہ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے زیر سایہ شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ اور دیگر اساتذہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ان سے فیض لیا۔ دیگر اساتذہ سے علم حاصل کرتے کرتے 2015 میں میری ستیانہ مدرسہ سے فراغت ہوئی اور میں نے لاہور جامعہ امام بخاری کے اندر تدریسی سرگرمیاں شروع کی۔ 2 سال کی تدریس کے بعد پہلے سال میں نے بلوغ المرام اور کچھ کتابیں پڑھائیں، دوسرے سال میں نے حدیث کی کتاب جامع ترمذی اور کچھ اس کے ساتھ کتابیں پڑھائیں، اور اسی دوران 2017 میں میرا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یعنی اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر میرا داخلہ ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے عربی زبان کا کورس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کلیت الحدیث یعنی اسپیشلائزیشن حدیث کے اندر کی، جو میرا ذوق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں دیگر اساتذہ سے فیض حاصل کیا اور واپس پھر آ کے اپنے تدریسی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جو ہمارے اساتذہ کی نصیحت تھی اسی کے مطابق اللہ رب العزت استقامت کی توفیق دے اور قبول کر لے۔ اچھا شیخ، آپ نے بتایا کہ جامعہ محمدیہ میں آپ نے حفظ کیا۔ جامعہ محمدیہ جو شیخوپورہ میں 2 ہیں غالباً۔ ہاں جی، یہ دارالعلوم محمدیہ ہے، پرانا اڈا لاریاں والا ادارہ جی۔ قاری عبدالحفیظ صاحب اس کے مدیر ہیں جی، اور قاری عبدالقیوم صاحب سے میں نے حفظ کیا، جن کے بڑے بھائی ستیانہ مدرسہ میں مدرس ہیں قاری ظہور صاحب، انہوں نے پھر مجھے وہاں بھیج دیا اپنے بڑے بھائی کے پاس۔ اچھا مطلب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ تدریس کے میدان میں 2015 سے آپ نے بتایا؟ جی 2015 سے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ جو مناظرے کا آج کل ایک ایشو چل رہا ہے، آپ نے کی بھی ویڈیو چلی ہے پیچھے، تو کیا مناظرے کا کوئی کورس کیا آپ نے یا کوئی؟ مناظرے کا شوق ہمیں پیدا ہوا ہے ابتدا سے ہی۔ مولانا فاروق الرحمان یزدانی صاحب میرے شروع میں مسجد کے استاد ہیں، جو جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں اور مناظر ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں جو یعنی مخالف
فریقین کے لیے، مخالف فریق کے لیے بڑی تکلیف کا سبب ہے، اور پاکستان میں بین ہے بعض ان کی کتب۔ وہ ابتدائی طور پہ مسجد میں ہم ان کے ساتھ وابستہ تھے، پھر ستیانہ مدرسہ میں شیخ عبداللہ امجد شتوی صاحب رحمہ اللہ خود مناظر تھے۔ اس کے بعد مجھے میرے ایک شیخ ہیں بیت العتیق میں استاد ہیں، اشتیاق معاویہ صاحب، ڈاکٹر اشتیاق معاویہ صاحب، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ ان کو بھی مناظرے کا بڑا شوق تھا، جس وجہ سے انہوں نے دور طالب علمی میں مجھ سے کچھ مناظرے کروائے، یعنی ادارے کے اندر کورس کے طور پہ ایک فریق کو حنفی بنا دیا اور دوسرے کو اہل حدیث بنا دیا۔ تو الحمدللہ میں نے بطور حنفی فاتحہ خلف الامام پہ مناظرہ جیتا ہوا ہے مدرسے میں پڑھتے ہوئے، پھر رفع الیدین پہ، یعنی دیگر مناظروں کی یہ اساتذہ سے ہی سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو الحمدللہ اسی کو لے کے آگے چل۔ فتویٰ بھی دیتے ہیں آپ؟ جی فتویٰ بھی شروع سے ہی شیخ عبداللہ امجد شتوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس جب میں تھا، ان کی یہ ذرا نوازی تھی اور ان کی بڑی خصوصی شفقت تھی کہ مجھے انہوں نے، جب میں بخاری کلاس پڑھتا تھا تب ہی انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ جو میں سبق شیخ سے پڑھتا تھا، کلاس کے بعد ایک بندے کو میں فون پہ وہی سبق پڑھاتا تھا۔ یعنی کسی بندے نے رابطہ کیا شیخ صاحب کے ساتھ کہ میں فون پہ بخاری پڑھنا چاہتا ہوں، تو شیخ صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جو سبق آپ نے مجھ سے پڑھنا ہے وہ شام کو آپ نے اس کو فون پہ پڑھایا کرنا ہے۔ تو یہ شیخ صاحب کی شفقتیں ہیں۔ پھر فتوے میں انہوں نے میری کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، تو جس وجہ سے یہ شوق پیدا ہوا، اور الحمدللہ ہمارا فتوے کا سلسلہ یہاں جاری ہے جامعہ تنویر القرآن کے اندر، اور آن لائن فتویٰ ہمارا بڑی مقبولیت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ بعض ہمارے فتاوا جات آن لائن 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے آن لائن وہ فتویٰ رکھا ہے طلاق کا اور دیگر موضوعات پہ۔ ویب سائٹ بنائی؟ ہاں جی، ویب سائٹ، اور ہمارا چینل ہے شیخ اویس کرنی کے نام سے، اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں۔ تو بعض ہمارے فتوے وہ 10 لاکھ لوگوں تک یعنی پہنچے ہیں، اور انہوں نے پڑھ کے استفادہ کیا الحمدللہ۔ تو یہ آپ جو مناظرہ کر رہے ہیں، مثلا مفتی کا جو آپ مفتی کا کورس ہوتا ہے یا ویسے کوئی؟ مفتی کا باقاعدہ میں نے کورس کوئی نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ درس نظامی کے اندر ہی افتاء شامل ہے، افتاء اہل حدیثوں کے اندر درس نظامی کے اندر ہی شامل ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی کورس اب لانچ ہو رہے ہیں، پہلے نہیں تھے، تو اس لیے ہمارے اساتذہ نے ہی کلاس کے دوران ہی ہمیں یہ چیزیں سکھلائی ہیں۔ اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ شیخ عبدالرشید ضیاء صاحب، ابھی پچھلے دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے، جامعہ سلفیہ کے استاد تھے سینئر، انہوں نے بھی ہمیں کافی حد تک اس میں سکھلانے کی جد و جہد کی، اللہ رب العزت ان سے قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں لکھے۔ صاحب آپ کی عصری تعلیم کیا ہے؟ میری عصری تعلیم بی ایس ہے، بی ایس ہے، میں نے بی ایس کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے کتنے 4 سال لگائے ہیں ادھر؟ مدینہ یونیورسٹی میں نے ٹوٹل 6 سال لگائے ہیں۔ شروع میں نے عربی زبان سیکھنے کا کورس کیا، اور اس کے بعد میں نے وہاں سے بکالریوس کیا کلیت الحدیث کے اندر، اسلامک حدیث اینڈ اسلامک اسٹڈیز، اسپیشلائزیشن یعنی حدیث کے اندر کی، اور اس کے بعد حج کیا ہم نے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے ساتھ، ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ان کے بطور خادم۔ مولوی صاحب حج کے اوپر ہمیں ایک ہی نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا یہاں وقت ضائع نہیں کرنا، بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب آپ جا کے مسند پہ بیٹھو۔ تو پھر مولوی صاحب کے کہنے پہ میں یونیورسٹی سے فراغت کے فوراً بعد پاکستان میں آ کے مسند پہ بیٹھ گیا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آج کل کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ اس سال میں صحیح البخاری پڑھا رہا ہوں، اس کے ساتھ جامع ترمذی کی ایک جلد پڑھا رہا ہوں، صحیح مسلم کی ایک جلد پڑھا رہا ہوں، شرح عقیدہ طحاویہ پڑھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں الوجیز اور بدایت المجتہد یعنی اصول فقہ اور فقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر میرے پاس حدیث کے اسباق ہیں، کیونکہ میری اسپیشلائزیشن حدیث کے اندر، اور مجھے زیادہ لذت اور سکون حدیث پڑھانے میں ہی ملتا ہے۔ اچھا سوشل میڈیا پر آج کل جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ علماء کرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت جی میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اللہ کے فضل سے عملی طور پہ ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے لائیو حدیث کلاس شروع کی تھی، یعنی جب میں اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سامنے کیمرہ لگا لیتے ہیں، لائیو جو طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اور بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی مقبولیت دی کہ ہمارے صحیح البخاری کے سبق میں بسا اوقات 1 لاکھ سے زیادہ افراد بیٹھے ہوتے تھے پوری دنیا سے۔ تو میں تو اس کو بہترین سمجھتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس مسئلے میں سستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ دنیا دار لوگ، کوئی بندہ تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے اور اس نے ساتھ کیمرہ لگایا ہوا ہے، کوئی عورت کوکنگ کر رہی ہے کچن میں، اس نے ساتھ کیمرہ لگایا ہوا ہے، کوئی بندہ اپنی جم کر رہا ہے اور ساتھ اس نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر مریضوں کو چیک کر رہا ہے ساتھ کیمرہ لگایا ہوا ہے، یہاں تک کہ پولیس والے اور ٹریفک وارڈن وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور ساتھ میں کیمرہ لگا کے لوگوں کو سکھلا رہے ہیں، جبکہ سب سے عمدہ کام وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن ہم محدود سوچ کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑی ضرورت ہے، دین کی بڑی ضرورت ہے، ہماری ان بہنوں کو بڑی ضرورت ہے جو گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، وہ لوگ جو کام پہ بیٹھے ہیں، دکانداری پہ، وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو اگر ہم ان تک پہنچا دیں گے اس جدید سہولت کے ذریعے تو یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو معاملہ کیمرہ لگا رہے ہیں، آپ کو کیمرہ لگا کے دکھلاوا آ رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں ایک دعوت و تبلیغ کا کام، جیسے آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں، میں نے بھی آپ کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ماشاء اللہ آپ نے ادھر پڑھاتے ہوئے آپ کے لاکھوں کے ویوز ہیں وہ لائیو کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ ایک آخر جو بندہ بات سنے گا اس کو سمجھ آئے گی، کوئی نہ کوئی بات تو اس کے پلے پڑے گی، تو اکثر لوگ یہ بات کہہ کے حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں، جی یہ دکھلاوا کر رہے ہیں مولوی صاحب مسعودی کے چکر میں، ان کے بارے میں حضرت جی دکھلاوے کا مکمل طور پہ تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے، کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا اور کسی کو اللہ نے رسائی نہیں دی کہ وہ آپ کی نیت کو پرکھ سکے، یہ سارا معاملہ آپ کے دل کے ساتھ ہے، تو اگر آپ کی نیت صاف ہے پھر اللہ کے فضل سے آپ اس کام کو بھرپور کریں، پھر کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نیت میں خلل ہے تو پھر کیمرہ نہیں بھی لگا تو کلاس میں جو 4 بچے بیٹھے ہیں آپ ان کے سامنے بھی دکھلاوا کر سکتے ہیں علم کا، بس وہ بڑی بری چیز ہے، اللہ اس سے بچا لے ہمیں اور اللہ خلوص نیت دے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو محنتوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین، جو آج کی گفتگو سے پیغام میں نے جو آخر میں جو سوال کیا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں شیخ کی زندگی کے بارے میں تو ہم نے کچھ سیکھا کہ ان کی تعلیم اور ان کی تدریسی جو زندگی ہے، لیکن ایک جو سوشل میڈیا کا جو عنصر ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، بہت خاص طور پر جتنے علماء اکرام ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ آئیں۔ آپ دیکھیں کہ جو جتنے فتنے چل رہے ہیں اس وقت شاہ صاحب، وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر آپ لوگ یہ دعوت و تبلیغ سمجھتے ہوئے نیت کو صاف کریں، اس کو کام کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات کسی کے جو ہے نا پلے پڑ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اللہ سب کو اجر عظیم دے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔